بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، آپ کی خدمت میں آج ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے روحانی مسائل کی جڑ اور چہل کاف سے اس کا حل۔ ہمارے بہت سارے دوست، ہماری بہت سارے بھائی بہنیں شکایت کرتے ہیں کہ قرضوں میں بہت زیادہ زیادتی ہے اور کاروبار ختم ہو چکا ہے اور ملازمت کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، گھر میں ناچاقی ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، اور حالات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ مکان اپنا تھا بک گیا، کرائے پر آ گئے ہیں، اور حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور جن جن اوقات میں خون کے چھینٹے پڑے ہیں ان اوقات میں زبردست تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں ان کا اضافہ ہوا ہے، اور کوئی صورت، کوئی طریقہ، کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر، کوئی آپریشن ایسا نہیں ہے جس سے شفا کا کوئی راستہ ہموار ہو رہا ہو۔ ایسے لوگ، ایسے ہمارے بھائی، ایسی ہماری بہنیں جن کی اس طرح کی کوئی شکایات ہوں یا اس سے ملتی جلتی، جیسے رشتے کی بندش کے معاملات ہیں، یا منگنی ہو کر ٹوٹنے کے معاملات ہیں، یا نکاح ہو گیا اس کے بعد طلاق تک بات نوبت پہنچ گئی ہے اور بلا وجہ اور چند مہینوں میں پہنچ چکی ہے۔ بعض تو بیچاری ایسی ہیں کہ مہینے، ڈیڑھ دو مہینے میں طلاق ہو گئی ہے، یا شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، ساس جو پسند کر کے اور محبت سے شادی کے لیے آمادہ کیا تھا فیملی کو، اب وہی کسی صورت ٹکنے نہیں دیتی، وہی کسی صورت اس بات کو برداشت نہیں کر رہی کہ یہ میری بہو میرے بیٹے کے ساتھ بیوی بن کر رہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو طلاق دلوائی جائے، اور بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ بہکاوا اور یہ سلاوا دے رہی ہے کہ تیری اور شادی کرواؤں گی۔ یہ معاملات یا دیگر ایسے معاملات کہ جن میں ہم صرف انفرادی، شخصی اور فردی علاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حالات ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کوئی پیسے خرچ کے پریشان ہوتا ہے، کوئی تعویذ لے کے پریشان ہوتا ہے، اور کوئی پڑھائیاں پڑھ کے اور سال ہا سال سے پڑھ کے نہ مایوس اور نا امید ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے کہا جائے کہ یہ تمہارے مسائل ہیں تو وہ کہتا ہے یہ مسائل نہیں، یہ قسمت ہے، اور یہ اس دن ختم ہوں گے جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر علاج کرنے والے یا علاج کروانے والے تھوڑی سی صحیح ڈائریکشن اختیار کرتے اور اس بات کو سمجھتے کہ گھر میں ناچاقیاں ہیں، باہر کچھ بہتری ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، باہر کچھ سکون ہے، اور گھر میں یہ جتنی ٹینشنز ہیں یہ اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب کبھی میاں بیوی کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ساس بہو کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور بیٹا ماں کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جڑ گھر میں ہے کاروبار کی تباہی کی، جڑ گھر میں ہے ملازمت کی چھوٹ جانے کی، جڑ گھر میں ہے قرضوں کے بڑھ جانے کی، جڑ گھر میں ہے آپس کی ناچاکیوں کی، اور گھر میں جڑ ہے رشتوں کی بندش کی، اولاد کی بندش کی اور دیگر معاملات کی۔ بعض ہمارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری شادی ہوئی تھی 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2-4 سال پہلے، اور یہ شادی مشکلات سے ہوئی تھی۔ مشکل، پریشانی اور دقت سے ہونے کے بعد جب ہم ان سے مزید تفصیل پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین بھی کمزور ہیں مالی اور معاشی اعتبار سے، میرے بھائی کو بھی روزگار اور ملازمت نہیں ملتی، میری امی بھی صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا شکار رہتی ہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی شادی میں رکاوٹ تھی، پھر وہ شادی کی رکاوٹ کسی طریقے سے ختم ہو کے شادی ہو گئی، اب یہ طلاق پہ منتج ہو رہی ہے، تو آپ جب اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہیں وظیفے نہ پڑھیں، آپ چہل کاف کا ہمارا عمل لے کر اپنے والدین کے گھر میں پڑھیں گے۔ اس پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی والدہ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ کے بھائیوں کو ملازمت ملے گی، اور آپ کا شوہر آپ کو واپس اپنے گھر یعنی آپ کے سسرال لے جانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو مسائل تھے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں آپ کے سسرال میں، یہاں سے ختم کریں، اور یہاں سے جو آپ کے سسرال میں سپلائی جاری ہے اس کو کاٹیں، انشاءاللہ آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی، لاتعداد اور بے شمار دفعہ ہوا کہ لڑکی نے اپنے والدین کے گھر کام کیا، ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہوئے کہ وہاں بھی مسئلے کا حل ہوا اور شوہر بھی واپس لے گیا۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ جڑ کو ختم کریں۔ اور دوسری بات، اگر آپ صرف فردی اور شخصی لوگوں کا علاج کرتے رہیں گے تو پھر یہ
रूहानी मुआलिज भी बदनाम होंगे, आप बुरा भला भी कहेंगे, फ्राडिया और धोखेबाज भी कहेंगे। इसलिए मैं बतौर इदारा और मेरी तमाम टीम बतौर एक रूहानी मुआलिज की टीम के ये आप सब दोस्तों को इत्तलान अर्ज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जब भी किसी रूहानी मुआलिज के पास जाएं तो उससे एक ही बात करें कि मुझे अपना इलाज, मुझे अपनी फैमिली का इलाज, मुझे अपनी चार दीवारी का इलाज, मुझे अपने कारोबार की हिफाजत और मुझे अपने कारोबार का हिसार और मुलाजमत का हिसार चाहिए। ऐसा हिसार कि आइंदा के लिए मैं खुद देख सकूं, तशखीस कर सकूं, मैं खुद उसको साफ़ कर सकूं, और वो टीम जो आप मेरे साथ करेंगे और वो मौक्कलात जो असाइन आप मेरे लिए करेंगे वो मेरे घर को साफ़ करने के बाद मेरे घर की सिक्योरिटी भी करें। अगर ऐसा कोई आपको अमल देता है, ऐसा कोई हथियार देता है और ऐसा बंदोबस्त करता है तो समझे आप कामयाब है। क्यों? इसलिए कि अगर बात चहलकाफ की हो तो दर्जनों से ज़ायद चहलकाफ इंटरनेट पर मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा है? आपके लिए सिर्फ वो है जिसके हवाले से आपको किसी मुर्शद ने, किसी मुआलिज ने, किसी आमिल ने इजाज़त दी है, आपको नेटवर्क में अटैच किया है, और जब आप ये नंबर डायल करते हैं या वो कलाम जो उन्होंने दिया है वो पढ़ते हैं, वहाँ से आपको रेस्क्यू किया जाता है। आपके मसले को, आपके घर में मौजूद डेरे और बसेरे को जो आपको गिलाज़त, गंदगी, सिफली चीज़ें खिला के बीमार कर रहे हैं और आपके घर के बाहर रुकावटों को खड़ा कर रहे हैं, आपके कारोबार को आपके घर से जाकर सुबह आपके साथ तबाह कर रहे हैं, और आपकी मुलाजमत में आपके बॉस, आपके कुलीग्स में पेचीदगियाँ पैदा करने के बाद आपको नौकरी से निकलवा चुके हैं या निकलवाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उन सबको निकाल बाहर खड़ा करें और वो जादू की सप्लाई जो घर में आ रही है मुसलसल उसको काटें। इसके बाद क्या होगा कि आप मुस्तकिल तौर पर खुद मुख्तार होंगे और आपको तशखीस का तरीका बताएंगे, आपको इलाज का तरीका समझाएंगे। आपको इलाज का तरीका समझाने के बाद आइंदा हमेशा के लिए अल्लाह के हुक्म से पैरों पर खड़ा करेंगे और सारी दुनिया में आप हमारा रेफरेंस बनेंगे, आप हमारी धूम बनेंगे, और आप इंशाअल्लाह सारी दुनिया में अपने कारोबार से, अपनी मुलाजमत से, अपने टैलेंट से कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। और जब आप ये झंडे गाड़े होंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए आपके दिल में दुआएं होंगी और हमारा इदारा भी ग्रो कर रहा होगा इंशाअल्लाह।